قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک، یہ فیصلہ اسی لیے ہوگا لمن خوف مقامی وخاف وعید، کہ تم اگر اس مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں راضی کر لوں اور مرنے کے بعد والی زندگی میں کامیابی حاصل کر لوں، خدا کی قسم اگر تم اس مقصد کے لیے زندگی گزارتے ہو تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا، لنہلکن الظالمین بھی ہوگا ولنسکننکم الارض من بعدہم، ان کے اس دنیا سے تہس نہس ہونے کے بعد تم یہیں پر رہو گے اور سکون حاصل کرو گے، یہ اس وقت ہوگا۔ قرآن کریم فرما رہا ہے یہ رشتہ داری میں نہیں ہو رہا ہے، یہ فیصلہ کہ دنیاوی اعتبار سے میرا قریبی بندہ ہے، میرا قریبی ہے، اس نے کلمہ پڑھ لیا اب جو چاہے یہ کر لے، نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہوگا۔ تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس نتیجے پر اور اس غور و فکر کے ساتھ گزر رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں، مرنے کے بعد والی زندگی کو کامیاب بنا لوں، رہتی دنیا میں میں حقوق کو حاصل کر لوں۔ اگر اس مقصد کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہے تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے ذالک، یہ سارے کے سارے فیصلے ہوں گے، ضرور ہوں گے تمہارے حق میں، لمن خوف مقامی وخاف وعید، جبکہ تم ہماری وعیدوں سے ڈر جاؤ۔ سب سے پہلے لوگ یوں سوچتے ہیں کہ اگر حالات بگڑ رہے ہیں، خراب ہو رہے ہیں، معاشی اعتبار سے لوگوں کی تنگ دستیاں بڑھتی جا رہی ہے، ہر چیز پر مال اور دولت کا بہت ہی زیادہ اثر بڑھتا جا رہا ہے، تو پھر لوگ سوچتے ہیں کہ حکومت کے جو کارندے ہیں ان لوگوں کے فیصلے جو تھے وہ غلط تھے، اس کی وجہ سے حالات بدل گئے۔ بعض لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ جو حکومت کے کارندے ہیں وہ غلط بیٹھ گئے، اس وجہ سے حالات بگڑ گئے۔ بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ کوئی اور وجہ ہے کہ جو انہوں نے بل پاس کرائے ہیں یا پھر فیصلے کیے ہیں وہ فیصلے غلط تھے، جس کی وجہ سے تجارت بھی خراب ہو گئی اور معاشی حالات بھی خراب ہو گئے اور ملک کے حالات دن بدن بگڑتے جا رہے ہیں۔ ایک تو سوچ یہ ہوتی ہے اور خاص طور پر عام لوگوں میں یہی چیز چلتی ہے، جب کبھی لوگ بیٹھتے ہیں تو ان میں سب سے زیادہ ہوشیار اور سمجھدار وہ آدمی سمجھا جاتا ہے جو دنیاوی اعتبار سے زیادہ معلومات رکھنے والا اور حالات پر اس کی نظر زیادہ ہے اور حالات ہی سے وہ حالات کے فیصلے بتانا شروع کرتا ہے، اس میں کہیں پر بھی قرآن اور حدیث اور اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ نہیں ہوتا۔ لوگ بھی سمجھتے ہیں کہ بڑا سمجھدار آدمی یہی ہے، اسی کا سکہ چلتا رہتا ہے محفل میں۔ یہ تو ایک قسم کی سوچ ہوئی۔ دوسری قسم کے وہ لوگ بھی ہوتے ہیں جو یوں سوچتے ہیں کہ یہ حالات جو بدلے ہیں اس کو اللہ تبارک و تعالی نے بدلا ہے۔ جو لوگ اللہ تبارک و تعالی کے نظام کو، اللہ تبارک و تعالی کے سسٹم کو سمجھتے ہیں اور قرآن کریم پر ان کی نظر ہے اور احادیث مبارکہ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی کچھ بھنک ان کو حاصل ہے اور اللہ تبارک و تعالی نے انہیں شرح صدر دیا ہے، تو پھر وہ اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی بات میں اس بات کو عیاں کرتے ہیں اور ظاہر کرتے ہیں کہ یہ کسی ملک کے کسی اور آدمی کی وجہ سے نہیں، کسی ملک کے حکمران کی وجہ سے نہیں، کسی غلط فیصلے کی وجہ سے نہیں، بلکہ یہ تو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے کیا گیا فیصلہ ہے۔ قرآن کریم اسی کو بیان کرتا ہے لا تسقط من ورقۃ الا يعلمها، کہ درخت کا ایک پتا جب اللہ کے منشے اور اس کی ارادے کے بغیر بدل نہیں سکتا تو پھر یہ حکمران کی کیا مجال ہو سکتی ہے، یہ لوگوں کی کیا مجال ہو سکتی ہے، یہ پیسے والوں کی کیا مجال ہو سکتی ہے کہ وہ حالات میں تبدیلی پیدا کر دے۔ ان دو قسم کے لوگوں پر دو ہی قسم کے آیات بھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی۔ بعض تو وہ سوچ رکھنے والے اور بعض اس قسم کی سوچ رکھنے والے اب جب تجزیہ کرنا ہو اور جب تبصرہ کرنا ہو حالات پر تو کس طریقے سے کیا جائے، قرآن کریم اس معاملے میں ہماری کیسی رہنمائی کرتا ہے۔
ان باتوں کو آج کی اگر آپ اپنے دامن میں چھپا کر لے کر جائیں گے، انشاءاللہ العزیز زندگی سنور جائے گی۔ کامیابی والے حالات ہم اپنے تئیں شروع کر سکتے ہیں۔ حالات کو بدلنے کے لیے کسی حکمران کے اور کسی مال اور دولت کے اور کسی سیاست کے اور کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی، بلکہ قرآن کریم اس کا فیصلہ کر رہا ہے۔ المیہ یہ ہے کہ لوگ قرآن کریم کو اس وقت نکالتے ہیں جب کسی والد محترم کا گھر میں انتقال ہو رہا ہوتا ہے، کسی دادا کا انتقال ہو رہا ہوتا ہے، تو پھر اس وقت امام صاحب کو مسجد سے بلاتے ہیں کہ امام صاحب گھر میں آئیں، سورہ یاسین شریف کی تلاوت کر دیں تاکہ میرے والد محترم کی موت آسانی سے آ جائے، اس کی روح آسانی سے پرواز کر جائے۔ جس قرآن کو، جس کلام اللہ کو اللہ تبارک و تعالی نے دعوے کے طور پر اعلان فرمایا کہ یہ مردہ قوموں کو زندہ کرنے کے لیے دستور حیات ہے، یہ مردہ قوموں میں زندگی کو بخشنے والی کتاب ہے، یہ صراط المستقیم پر لانے والی اور گامزن کرنے والی کتاب ہے، ہم نے آسانی سے موت کے لانے کے لیے اس کو رکھ دیا، تو پھر ہم کیسے حالات پر تبصرہ کر سکتے ہیں؟ ہم کیسے ان حالات کے اوپر تبصرہ کر سکتے ہیں؟ اور سمجھدار بھی اس شخص کو کہا جا رہا ہے محفل میں جو حالات سے حالات کا تبصرہ کر رہا ہے اور انہی سے اس کا حل نکال رہا ہے۔ تبصرہ کس طریقے سے ہونا چاہیے؟ قرآن کریم اس کا اعلان کر رہا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا۔ قرآن کریم بیان کر رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا، جب ہم کسی قوم کے لیے ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم اس قوم کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر جائیں، کہ اب پانی سر سے اونچا ہو گیا، اب ان کے جو معاملات ہیں وہ اللہ کے لیے نہیں ہے، ان کی جو زندگیاں ہیں وہ اللہ کے پیش نظر نہیں ہے، آخرت کے پیش نظر نہیں ہے۔ میرا رسول جو جس زندگی کو بتانے کے لیے اپنی زندگی کھپا کر اور مر مٹا کر چلا گیا، اس کے طور و طریق ان کو پسند نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں اب پانی سر سے اونچا ہو گیا۔ فجر کی نمازوں میں مساجد کو دیکھا جائے تو لگتا ایسے ہے کہ ویران گھر ہیں، پانی اوپر ہو چکا ہے۔ روزے چل رہے ہیں، رمضان کا مہینہ ہے، لوگوں کو دیکھا گیا کہ کمائی کا سیزن آ گیا، اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام سے نافرمانی اور غداری فیشن کے نام پر چل چکے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فیصلہ کر رہے ہیں کہ اب پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے کہ جب ہم کسی قوم کی ہلاکت کا ارادہ کرتے ہیں، پتہ یہ چلا کہ قوم کی ہلاکت، قوم کی بربادی، قوم کی تہس نہس یہ کسی حکمرانوں کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ ہمارا ارادہ ہے۔ قرآن کیا فرماتا ہے؟ یہ ہمارا ارادہ ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ، ہلاکت ہم ہلاک کرتے ہیں، قَرْيَةً کسی ملک کو، کسی قریے کو، پوری دنیا کو، کائنات کو، ہمارے ارادے سے ہوتا ہے۔ ہمارے ارادے سے تو پتہ نہیں گرتا۔ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا؟ تم نے یہ کیسے فیصلہ کر لیا کہ کسی حکومت نے ہمارے لیے نقصان کا فیصلہ کر لیا؟ ہم برباد ہو جائیں گے، ہم ہلاکت میں چلے جائیں گے۔ یہ تجزیہ کرنے کا طریقہ بھی قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً امرنا، جب ہم ارادہ کرتے ہیں کسی قوم کو ہلاک کر دینے کا، امرنا تو ہم حکم دیتے ہیں، مترفیہا، ان میں کے جو عیش پرست لوگ ہوتے ہیں، ان میں کے ایسے عیش کرنے والی لوگ ہوتے ہیں جو غریبوں کا خون چوس کر، جن کی عادت ہوتی ہے عیش عیاشی کی، جن کی عادت ہوتی ہے غریبوں کا خون چوس کر اپنی عیش عیاشی کا، مترفیہا، ہم ان کو کھڑا کر دیتے ہیں کہ وہ غریبوں کا خون چوس چوس کر اپنی زندگیوں میں عیش عیاشی کرنا شروع کرتے ہیں۔ علماء یہاں پر اگر بیٹھے ہوئے ہوں، جاننے والے بیٹھے ہوئے ہوں، قرآن کے متعلق علم رکھنے والے ہوں، تو ان لوگوں کے لیے ایک اور پوائنٹ
یہ ہے کہ جب قرآن کریم نازل ہوا تھا 7 طریقے اس کے پڑھنے کے تھے. امرنا مترفیہا، اور دوسرا طریقہ قرآن کریم کے پڑھنے کا امرنا مترفیہا. امرنا، پہلا فیصلہ تو ہم ہلاکت اور بربادی کا ایسے کرتے ہیں کہ ان میں کے عیش پرست امیروں کو کھڑا کر دیتے ہیں جو غریبوں کا خون چوس کر فتنہ اور غارت گیری امت میں اور قوم میں پھیلا دیتے ہیں، فساد اور غارت ڈال دیتے ہیں. دوسرا طریقہ امرنا، ہم وہاں کے جو حکمران ہوتے ہیں ایسوں کو جو ہے نا کھڑا کر دیتے ہیں جو ظالم بھی ہوتے ہیں، بدنیت بھی ہوتے ہیں، فاسق اور فاجر بھی ہوتے ہیں، اور غلط طریقے سے مال کے استعمال کرنے والے بھی ہوتے ہیں، اور پھر وہ فضول خرچی کرنے والے بھی ہوتے ہیں، بددیانت اور زندیق قسم کے ہوتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے ظالم ہوتے ہیں. امرنا، امرنا، ہم ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں حکمرانی دے دیتے ہیں جو قوم کو ہلاکت اور بربادی کی طرف لے کر چلے جاتے ہیں. فَفَسَقُوا فِيهَا، قرآن کریم ارشاد فرما رہا ہے یہ دونوں مل کر، دونوں ہی ہے قوم میں. ہم نے پیدا کیا، تم نے نہیں پیدا کیا، اور تمہاری سوچ غلط ہے کہ کسی حکومت نے ایسے حالات لائے ہیں. نہیں، یہ سوچ کو اپنے تئی سے نکالو، یہ کسی حکومت کا منشا نہیں ہے. ہم نے ایسے لوگوں کو پیدا کیا. کیوں پیدا کیا تھا؟ وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا، جب انہوں نے حالات کو بدل ڈالے فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے فیصلہ دنیا میں آ جاتا ہے. فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم پھر اس قوم کی اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیتے ہیں. ہم اس قوم کو ہلاکت اور تباہی کے دہانے پر لے کر چلے جاتے ہیں جس قوم کو ہماری فکر نہیں ہے. قرآن کریم فرماتا ہے کہ جب تم ہمارے لیے ہم پر احسان کریں گے، ہم تم پر احسان کریں گے، تم ہماری مدد کریں گے. من انصاری الی اللہ، من انصاری الی اللہ، جو لوگ ہماری مدد کریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریین سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سوال کیا، من انصاری الی اللہ، نحن انصار اللہ. انہوں نے کہا تھا کہ ایمان لا کر اللہ کے منشے کو زمین پر قائم کر کر ہم اللہ کی مدد کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے موقع پر کہتا ہے جو ہماری مدد نہیں کریں گے، ہمارے احکام سے روگردانی کریں گے، ہمارے اوامر کو توڑتے ہوئے زندگی گزاریں گے، من انصاری الی اللہ کا جواب وہ لوگ یوں کریں گے کہ ہم اللہ کی مدد کرنے والے نہیں ہے. تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، اللہ کی جانب سے ایسے فیصلے ہوتے ہیں اور پھر عذاب نازل ہوتا ہے. فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، ہم اس قوم کی، اس ملک کی، اس بستی کی اینٹ سے اینٹ بجا کر اس کو تہس نہس کر دیتے ہیں، ختم کر دیتے ہیں. تو یہ حالات جو آ رہے ہیں، اگر ہم بھی ایسے ملک میں اور ایسی جگہ رہتے ہوں تو عقل مند لوگ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر ایسے حالات آ رہے ہوں تو یہ کسی اور وجہ سے نہیں ہے. تبصرہ کرنے کے لیے دوسری آیت اور باقی ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے حالات کو پیدا کیا ہے، اور قرآن کریم اسی کو ارشاد فرماتا ہے. ایک صورت جو بڑی اثردار اپنے اندر ہے، امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ پورا کلام اللہ بھی نازل نہ ہوتا، صرف ایک صورت نازل ہو جاتی تو ساری کائنات کی ہدایت کے لیے کافی ہو جاتا. عقل مندوں کے لیے اس میں عقل مندی کی نشانی ہے، وہ ہے سورہ عصر، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صرف میں اشارہ دیتے ہوئے آگے بڑھوں گا. اس کی تفسیر چاہیے کہ ہم پڑھیں، یہاں پر ہے رکھی ہوئی قرآن، تفسیر کی کتابیں ہیں، چاہیے کہ ہم اس کو اپنے ہاتھوں میں لیں. کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا؟ قرآن کریم فرماتا ہے والعصر، زمانہ گواہ ہے. اللہ قسم کھا رہے ہیں زمانے کی. زمانہ اس وقت سے ہے جب کہ یہ دنیا بنی بھی نہیں تھی، اور اس وقت بھی ہے، چل رہا تھا جب اللہ کے رسول علیہ السلام پر یہ صورت نازل ہو رہی تھی، اور زمانہ آج بھی ہے، اور زمانہ قیامت تک چلتا رہے گا. یہ زمانے کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ اسی لیے کھا رہے ہیں کہ یہ زمانہ دیکھ رہا ہے. سارے حالات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس زمانے کو کیمرہ بنا کر کے فٹ کر دیا کہ وہ نظر رکھ رہا ہے. ساری انسانیت خسارے میں ہے. نیک و کار اور توبہ کرنے والے، حق پرستی کرنے والے، صبر کرنے والے، الا الذین آمنوا، ایمان والے، یہی لوگ کامیاب ہے. باقی ساری انسانیت ناکام
ناکام ہے۔ والعصر، زمانہ قسم کھا کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو ارشاد فرما رہے ہیں۔ تو قرآن کریم بھی اسی کو کہہ رہا ہے کہ زمانہ دیکھ رہا تھا کہ کیسے ہمارے احکام کو توڑتے ہوئے انسان غداری کر رہا ہے، ہماری نعمتوں کو کھا کر دن رات ہماری نعمتوں سے استفادہ کرتے ہوئے وہ کیسے ہمارے ساتھ چال بازیاں کر رہا تھا، وہ کیسے ہمارے ساتھ مکاریاں کر رہا تھا۔ قرآن کریم اس سب چیزوں کو بتا کر فیصلہ کرتا ہے اور فرماتا ہے کہ ایسے حالات انبیاء پر بھی آئے۔ عقل مندوں کے لیے ان آیتوں میں بھی اشارے ہیں، ایسے حالات دنیا نے قرآن کریم نے بیان کر دیے۔ وقال الذین کفروا، تبصرہ کرنے کے لیے یہ آیت بہت کافی ہے۔ وقال الذین کفروا لرسلہم لنخرجنکم من ارضنا او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ۔ اس آیت کو سمجھ کے اپنے دلوں میں بٹھا کر آج یہاں سے جائیں، اس آیت کو سمجھیں۔ کچھ حالات انبیاء کرام پر تبلیغ کرتے ہوئے، ایمان اور اسلام کو دنیا میں پہنچاتے ہوئے ایسے بھی آئے۔ وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور کافر لوگوں نے کہا اور زندیق لوگوں نے کہا اور ان جاہل ان پڑھوں نے کہا، لِرُسُلِهِمْ، رسولوں کو حالات آئے، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے، ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ حالات ایسے بن رہے ہوں گے، آپ اشارے سمجھ رہے ہیں، ہم تم کو یہاں سے نکال دیں گے۔ لَنُخْرِجَنَّكُمْ مِنْ أَرْضِنَا، وہ کہتے ہیں کہ ہماری زمین سے، ہماری اپنی زمین، لگتا ایسے ہے کہ ان کے والد محترم نے خرید کے رکھا ہے۔ ہم ہماری زمین سے، رسولوں کو کہہ رہے ہیں، صحابہ کو کہہ رہے ہیں، تابعین تابعین کو کہہ رہے ہیں، جب سے دنیا بنی ہے اس وقت کے حالات آج تک دیکھ کر قرآن کریم کہتا ہے وقال الذین کفروا، یہ کافر لوگ کہتے ہیں، لرسولہم، ہمارے قریبی دوستوں کو، اولیاء اللہ رسولوں کو، لنخرجنکم من ارضنا، ہم تم کو ہماری زمین سے نکال دیں گے، تم یہاں سے نکل جاؤ، او لتعودن فی ملتنا، یا پھر اگر رہنا چاہتے ہو تو ہمارے مذہب میں واپس آ جاؤ، گھر واپسی۔ آپ غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا، آپ کا ضمیر بھی جاگ رہا ہوگا کہ کیا قرآن کریم نے ان حالات کو بھی بیان کیا ہے؟ ہاں بیان کیا ہے، ضرورت پڑھنے کی ہے، ضرورت پڑھنے کی ہے۔ پچھلے ہفتے میں غور کر رہا تھا، دیکھ رہا تھا، رشتہ دار ہی کا انتقال ہوا تھا، سب سے پہلے میں ہی پہنچا، تو گھر کے جو قریبی لوگ تھے، جو انتقال ہونے کے وقت منہ اگر کھلا ہوا ہو، جان کے نکلتے وقت تکلیف کی وجہ سے اس کو بند کرنا ہوتا ہے، اور اگر نہ بھی بند ہو تو ایک پٹی سے باندھنا ہوتا ہے، پیر کو پیر قریب کر کے باندھنا ہوتا ہے، ان سب چیزوں کے لیے میں پہنچ گیا۔ تو میں نے دیکھا وہاں کے لوگ آ گئے، مفتی صاحب یہاں تو بولیں گے وہ ضرور، تو وہ لوگ قرآن نکال رہے تھے، میں نے دیکھا ایک زمانے سے قرآن اوپر رکھا ہوا ہے، اس کو صاف کرتے ہوئے جب انہوں نے دیکھا کہ اپنے ہی کپڑے سب میلے ہو گئے، قرآن کو صاف کرتے ہوئے تو انہوں نے دوسرا کپڑا لے کر قرآن کو صاف کیا، تب کہیں جا کے قرآن صاف ہوا۔ یہ ایک آدھ گھر کا ماحول نہیں ہے، بلکہ یہ اکثر گھروں کا ماحول ہے، جس قرآن کریم کو اللہ تبارک و تعالی نے ہدایت کا ذریعہ بنا کر اتارا تھا، رہنمائی کا دستور بنا کر اتارا تھا، اس کلام پاک کو میں اپنی نظر سے دیکھ رہا ہوں، اتنی اوپر ایسی دھول میں رکھ دیا گیا، ایسی دھول میں رکھ دیا گیا کہ کوئی مرتا ہے تو اس وقت یاد آتا ہے کہ ایصال ثواب کے لیے نکالا جائے۔ وہ قرآن کریم ہماری رہنمائی کر رہا ہے ایسے موقع پر جب قریے برباد ہو رہے ہیں۔ او لتعودن فی ملتنا، گھر واپسی، واپس آ جاؤ، یا پھر کہیں اور چلے جاؤ۔ او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ تو ان حالات کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالی اپنے رسولوں کو اپنا پلان بتا دیتے تھے، فاوحى الیہم، وحی فرما دیتے تھے، فاوحى الیہم ربہم لنہلکن الظالمین۔ آپ گھبراؤ نہیں، یا آپ ہے رسول جس کو حکم دیا جا رہا ہے، یا پھر آپ کے ماننے والے ہیں، دونوں سے خطاب ہے، گھبرانا نہیں ہے۔ نہ تو گھر واپسی کا کوئی نعرہ کام میں آئے گا، اور نہ ہی ہمیں کسی اور مذہب کو قبول کرنا ہے،
اور نہ ہی ہم یہاں سے جانے والے ہیں. او لتعودن فی ملتنا فاوحى الیہم ربهم لنہلکن الظالمین. ان قریب ہم ان ظالموں کی اینٹ سے اینٹ بجا کے رکھ دیں گے, ہم ان کو ختم کر دیں گے. وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ, اور اس کے بعد تمہیں کہیں اور جانا نہیں ہے سکون حاصل کرنے کے لیے. قرآن کریم کے اوپر اگر غور کرتے جائیں باریکی کے ساتھ, الارض فرمایا, ارض نہیں فرمایا. یہ جو الف لام میم یہاں پر آیا ہے, سکون کے ساتھ رہنے کے لیے تمہیں کہیں اور جانا نہیں ہے, کہیں اور جانا نہیں ہے. الارض, وہی زمین میں ہم تمہیں سکون دیں گے جہاں سے نکالنے کے لیے تمہارے لیے نعرے لگ رہے تھے, اور وہیں پر تم رہیں گے. ان ظالموں کا یہ ہوگا کہ وَلَنُهْلِكَنَّ الظَّالِمِينَ وَلَنُسْكِنَنَّكُمُ الْأَرْضَ مِن بَعْدِهِمْ ذَلِكَ لِمَنْ خَافَ مَقَامِي وَخَافَ وَعِيدِ. جو سبق لے کے جانا ہے وہ یہ ہے میرے بھائیو, دل کے کانوں سے سنیں اور اپنے دل میں اس بات کو بٹھائیں. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیوں فیصلہ کرے گا کہ وہ اللہ کے بندے نہیں ہیں جو ہمیں یہاں سے نکالنا چاہتے ہیں, گھر واپسی کے نعرے لگاتے ہیں. کیا ہم ہی اللہ کے بندے ہیں؟ کیا ہم اللہ کے رشتہ دار ہیں؟ کیا ہم اللہ کے قریبی ہیں؟ کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے مطابق فیصلہ کرے گا؟ ان کے خلاف میں کیوں فیصلہ ہو رہا ہے؟ کیا ہم نے اس بات کو لکھا کر لایا تھا؟ قرآن کریم ارشاد فرماتا ہے ذالک, یہ فیصلہ اسی لیے ہوگا لمن خوف مقامی وخاف وعید, کہ تم اگر اس مقصد کے تحت زندگی گزارتے ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو میں راضی کر لوں اور مرنے کے بعد والی زندگی میں کامیابی حاصل کر لوں. خدا کی قسم اگر تم اس مقصد کے لیے زندگی گزارتے ہو تو فیصلہ تمہارے حق میں ہوگا. لنہلکن الظالمین بھی ہوگا, ولنسکننکم الارض من بعدہم, ان کے اس دنیا سے تہس نہس ہونے کے بعد تم یہیں پر رہو گے اور سکون حاصل کرو گے. یہ اس وقت ہوگا. قرآن کریم فرما رہا ہے یہ رشتہ داری میں نہیں ہو رہا ہے, یہ فیصلہ کہ دنیاوی اعتبار سے میرا قریبی بندہ ہے, میرا قریبی ہے, اس نے کلمہ پڑھ لیا اب جو چاہے یہ کر لے. نہیں ہوگا, ایسا نہیں ہوگا. تمہاری زندگی کا ہر لمحہ اس نتیجے پر اور اس غور و فکر کے ساتھ گزر رہا ہے کہ میں اللہ کو راضی کر لوں, مرنے کے بعد والی زندگی کو کامیاب بنا لوں, رہتی دنیا میں حقوق کو حاصل کر لوں. اگر اس مقصد کے تحت انسان زندگی گزار رہا ہے تو پھر قرآن کریم فرماتا ہے ذالک, یہ سارے کے سارے فیصلے ہوں گے, ضرور ہوں گے تمہارے حق میں. لمن خوف مقامی وخاف وعید, جبکہ تم ہماری وعیدوں سے ڈر جاؤ. تو میرے بھائیو, یہ آج کا سبق ہے. قرآن کریم کی 2 آیتوں سے کہیں پر تبصرہ ہوتے ہوئے دیکھیں تو بہت زیادہ ہوشیاری والی باتیں کرنے کے بجائے قرآن کریم کی آیات کو بیچ میں لائیں. واقعتاً جو اپنی محفل میں قرآن کریم کو نہیں لاتا وہ ویسے ہی اپنی باتوں میں گمراہ ہو رہا ہوتا ہے. ایک سے ایک ہوشیار لوگ بیٹھے ہوئے, لگتا ایسے ہے کہ ماشاءاللہ سب کچھ ان سے پوچھ کے ہو رہا ہے, حالانکہ ان کو قرآن کا ایک حرف نہیں معلوم ہے. قرآن کریم بیان کر رہا ہے, قرآن کریم ان حالات کو جو آنے والے ہیں, 1500 سال کے قریب ہو گیا جبھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا آئیں گے ایسے حالات. تبصرہ بھی کرنا ہو تو یہی کریں. ذالک, یہ اللہ کا فیصلہ تمہارے حق میں اسی لیے ہو رہا ہے کہ تم اپنی زندگی کا ہر لمحہ اس وجہ سے, اس امید پر گزار رہے ہو اور اس فکر میں گزار رہے ہو کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے, میری قیامت کامیاب ہو جائے, میں کامیاب ترین زندگی گزاروں. مجھے کچھ فون آئے اور کالز آئے بیان سننے کے بعد, یہ بھی میں آپ کے سامنے واضح کر دوں یوٹیوب پر بیان سننے کے بعد, کہ اصلاح کی بات تو ہو رہی ہے. مفتی صاحب اللہ کے واسطے آپ اس بات کو بیان کریں کہ حالات کیا ہیں, کیسا لوگوں کو مارا جا رہا ہے, کاٹا جا رہا ہے, عزتیں لوٹی جا رہی ہے, مسجدوں کو ویران کیا جا رہا ہے, جلایا جا رہا ہے, ان حالات پہ بیان کریں. تو آج کا جو بیان ہوا تھا وہ حالات میں نے آپ کے سامنے نہیں بیان کیے, لیکن اس کا جو نتیجہ ہے, جن امور کو انجام دے کر انسان کامیابی کی دہلیز تک پہنچ سکتا ہے, اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. اس کو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دیا. یہاں پر ایسا ہو رہا ہے, وہاں پر ایسا ہو رہا ہے, کسی اور وجہ سے نہیں ہو رہا ہے. درخت کا پتہ نہیں گرتا اللہ کے منشے کے بغیر, تو کیسے یہ حالات بن رہے ہیں؟ آپ دیکھیں حالات آنا چاہیے یا پھر نہیں, فجر کی نماز سے آپ فیصلہ کریں. حالات آنا چاہیے یا نہیں, ہمارے بازاروں سے آپ فیصلہ کریں. حالات آنا چاہیے یا پھر نہیں, ہماری بچیوں کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں.
حالات آنا چاہیے یا پھر نہیں، بے پردگی کو دیکھ کر آپ فیصلہ کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں کھول کر بیان کر رہا ہے، جب تم اپنی بچیوں کو اپنی گرفت میں نہیں رکھو گے، جب تم اپنے تجارت کو حلال طریقے پر نہیں چلاؤ گے، جب تم اپنی مسجدوں کو اللہ کے گھر کو ویران کر دو گے، تو پھر میرا فیصلہ تو چلنا ہی ہے۔ اب پانی سر سے اوپر ہو گیا، میں یہ فیصلہ کروں گا، عیش پرستوں کو بھی تمہارے بیچ میں بھیج دوں گا، اور ایسے ظالم حکمرانوں کو تمہارے بیچ میں بھیج دوں گا جو تمہاری اینٹ سے اینٹ بجا کر رکھ دیں گے۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہے، اس کو سمجھو، اور پھر اپنی زندگی کے ہر لمحے کو، میرے بھائیوں، اپنی زندگی کے ہر لمحے کو آخرت کی فکر میں گزارنے کی پوری فکر کرو۔ منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، جی ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ جب مرنے کو ہی مسلمان بھول گئے تو پھر اللہ کی طرف سے حالات آنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ قرآن کریم کی آیات پر، اس کے اوامر پر، اس کے احکام پر عمل کر کے اللہ کو راضی کرنے اور قیامت کی فکر کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔